اگر آپ کا تعلق انڈو پاک سب کنٹیننٹ سے ہے تو آپ نے کبھی نہ کبھی ٹیپو سلطان کا نام ضرور سنا ہوگا۔ ایسا حکمران جو بہادری میں اپنی مثال آپ تو تھا، لیکن اس نے اپنے دور میں ایسی اصلاحات کی کہ جس کی دنیا آج بھی قدر کرتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ٹیپو سلطان کو آج نہ صرف مسلمان بلکہ ہندو بھی اسے اپنا ہیرو مانتے ہیں۔ ٹیپو سلطان وہ پہلا بندہ تھا جس نے راکٹ کا استعمال اس دور میں کیا جس دور میں تلوار اور بندوق کو بہترین ہتھیار سمجھا جاتا تھا۔ عموماً ٹیپو سلطان کو سلطنت میسور کے حاکم کے طور پر جانا جاتا ہے۔ 1750 سے 1799 تک اس 5 فٹ اور 8 انچ کے آدمی نے انگریزوں کی ناک میں دم کر رکھا تھا، لیکن اس کی آخرکار موت کیسے ہوئی؟ اور آج بھی اس بہادر کے بننے کے کئی سو سال بعد گزر جانے کے باوجود اس بہادر کی استعمال شدہ تلوار کو لوگ حاصل کرنے کے لیے لاکھوں روپے کیوں خرچ کر رہے ہیں؟ ویڈیو کی طرح بڑھنے سے پہلے آپ سے چھوٹی سی گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ ناظرین، کہا جاتا ہے کہ جس طرح کا درخت ہوگا اس میں پھل بھی ایسا لگے گا۔ اسی طرح ٹیپو کا والد حیدر علی بھی اپنی بہادری میں اپنی مثال آپ تھا۔ کہا جاتا ہے کہ ٹیپو سلطان کی ولادت سے پہلے اس کے والد حیدر علی سلطنت میسور میں ایک نائک تھے۔ اس کے بعد 1750 میں جب ٹیپو سلطان پیدا ہوا تو ان کے والد حیدر علی کی کامیابی کے دروازے کھلتے گئے۔ وہ تیزی سے ترقی کرتے ہوئے میسور کے حکمران بن گئے۔ ناظرین، ٹیپو سلطان کے والد خود تعلیم حاصل نہ کر سکے، لیکن انہوں نے اپنے ٹیپو کی تعلیم کے لیے بہترین استاد مقرر کیے اور ٹیپو سلطان کو دینی اور دنیاوی تعلیم سکھائی۔ ٹیپو سلطان کے والد حیدر علی کی کوششوں سے سلطنت میسور 1761 تک ایک مضبوط ریاست بن چکی تھی۔ انہوں نے اس ریاست میں فرانس کی مدد سے جدید اسلحہ سازی کے کارخانے قائم کیے تھے۔ ناظرین، ان دونوں برطانیہ اور فرانس ایک دوسرے کے مخالف تھے۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ انگریزوں کو ہر جگہ انگلی ڈالنے کی عادت ہوتی ہے۔ یہ سب حالات دیکھتے ہوئے انگریزوں نے فیصلہ کیا کہ وہ میسور کو فتح کریں گے اور سلطنت میسور کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے، لیکن ایسا نہ ہو سکا۔ ٹیپو سلطان کے والد حیدر علی اور انگریزوں کے درمیان 1767 سے لے کر 1769 تک کئی موقعوں پر لڑائیاں ہوئی۔ آخرکار 1769 کو انگریزوں کو شکست فاش ہوئی اور میسور کو فتح کرنے کے خواب ان کے خواب ہی رہ گئے۔ ناظرین، ان موقعوں پر ٹیپو سلطان نے اپنے والد کا ساتھ دیا اور اس دوران ٹیپو سلطان کے جنگی جوہر کھل کے سامنے آ گئے۔ انہوں نے سب سے پہلے ایک سپاہ سالار کی حیثیت سے اپنی صلاحیتوں کی ہر کسی پر داغ بٹھا دی۔ دوسری طرف ابھی انگریزوں نے ہمت نہیں آ رہی تھی۔ اس کے بعد 1780 میں میسور کی دوسری جنگ شروع ہوتی ہے۔ اس کے دوران 1782 میں ٹیپو سلطان کے والد حیدر علی پھیپھڑوں کے کینسر کی وجہ سے انتقال کر جاتے ہیں۔ ٹیپو سلطان کے والد کے انتقال کے بعد آخرکار ٹیپو سلطان 1197 میں تخت نشین ہوتے ہیں۔ ناظرین گرامی، ویسے ٹیپو سلطان کو وراثت میں ہی ایک عظیم سلطنت ملی تھی، جس کا نام انہوں نے سلطنت خدادار میسور رکھا تھا اور اپنے لیے انہوں نے ٹیپو سلطان کا لقب اختیار کیا، جبکہ ٹیپو سلطان کا اصل نام فتح علی تھا۔ اپنے باپ دادا سے ملنے والی یہ وراثت تقریباً 80,000 مربع میل پر پھیلی ہوئی تھی، جس کی فوج تقریباً 88,000 افراد پر مشتمل تھی۔ ٹیپو سلطان نے تخت نشین ہوتے ہی سب سے پہلے اپنی عوام سے خطاب کیا، جس میں انہوں نے بتایا کہ وہ بھی عام لوگوں کی طرح ایک عام انسان ہے اور مجھ میں اور کسی شہری میں فرق نہیں ہے۔ اس کے بعد ٹیپو سلطان نے اپنے فیوچر پلانز کے بارے میں بتایا، جو ایک کافی طویل خطاب تھا۔ اتنی عظیم سلطنت ہونے کے باوجود ٹیپو سلطان ایک عام آدمی کی طرح زندگی بسر کرتے تھے۔ ٹیپو اپنے والد کی طرح بڑے ہی ذہین تھے۔ وہ پہلے ہی یہ بات سمجھ چکے تھے کہ انگریز ہندوستان پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں اور یہاں کا مال و دولت لوٹ سکتے ہیں، لہٰذا انہوں نے ہندوستان کی ہر ریاست کو انگریزوں کے خلاف اتحاد کی دعوت دی، مگر ان ریاستوں کے حکمران مفاد پرست تھے۔ انہوں نے ٹیپو سلطان کی اس بات کو ایک دور اندیشی سمجھا۔ دوسری جانب انگریزوں نے بھی اپنی روایتی پالیسی تقسیم کرو اور حکومت کرو پر عمل کرتے ہوئے بعض ریاستی حکمرانوں کو باورہ کروایا کہ ٹیپو سلطان توسیع پسند کا خواہشمند ہے، اور انگریزوں نے باقی ریاستوں کے حکمرانوں کو ٹیپو سلطان کے خلاف بھڑکا دیا۔ جب ٹیپو سلطان کو ہندوستان کی ریاستوں سے کوئی امید نہ نظر آئی، پھر انہوں نے سلطنت عثمانیہ اور دیگر ممالک سے بھی انگریزوں کے خلاف مدد لینے کی کوشش کی، مگر ان کی بھی کوششیں کامیابی سے ہمکنار نہ ہو سکی۔ ان سب حالات کو دیکھتے ہوئے 1799 میں جب جنرل بیرس کی قیادت میں 21,000 اور نظام حیدرآباد کے 16,000 اور جنرل اسٹور کے متحد 7,000 سپاہی میسور پر حملہ کرنے کے لیے چل پڑے۔ ناظرین، دراصل 1798 میں جب لارڈ ویزلی ہندوستان کے گورنر جنرل بنے تو انہوں نے سب سے پہلے یہاں کے سیاسی حالات کا جائزہ لیا اور یہ نتیجہ نکالا کہ میسور کے سوا باقی ہندوستان کی ریاستیں زوال کا شکار ہو رہی ہیں۔ پورے ہندوستان میں قبضہ کرنے پر اگر کوئی رکاوٹ ہے تو وہ سب سے بڑی رکاوٹ ٹیپو سلطان ہی ہے۔ چنانچہ اس نے اس مقصد کے لیے ٹیپو سلطان کے تمام بیرونی رابطے ختم کر دیے تاکہ کوئی بھی بیرونی قوت جیسا کہ فرانس ٹیپو سلطان کی مدد کے لیے ہندوستان نہ پہنچ سکے۔ اس کے بعد لارڈ ویزلی نے اس پر کام شروع کر دیا اور 22 اکتوبر 1798 کو انگریزوں اور نظام حیدرآباد کے درمیان ایک معاہدہ طے پایا، جس کی بدولت نظام حیدرآباد کی طرف سے ٹیپو سلطان کے خلاف انگریزوں کی مدد کو یقینی بنا لیا جائے گا۔
اس کے بعد لارڈ ویزلی کو جب اس امر کا یقین ہو گیا کہ اب ٹیپو سلطان کو کسی طرف سے کوئی بھی مدد نہیں مل سکتی تو وہ جنگ کے بہانے تلاش کرنے لگا، کیونکہ انگریزوں کے حلیف بھی بلا وجہ ٹیپو سلطان سے جنگ کرنے کے لیے تیار نہ تھے۔ اس دوران انگریزوں نے ٹیپو سلطان کی حکومت میں کچھ ملت فروش وزراء سے بھی ساز باز کر لی، اور ان بدبخت اور بے وفا لوگوں سے انگریزوں نے یہ عہد بھی کر لیا کہ وہ انگریز فوج کے حملے کے وقت ٹیپو سلطان سے غداری اور انگریزوں سے وفاداری کا ایک مکروہ کھیل کھیلیں گے۔ دوسری جانب لارڈ ویزلی نے اپنے بیانات اور خطوط سے ٹیپو سلطان کو باورہ کروایا کہ انگریز ان سے اچھے تعلقات کے خواہاں ہیں اور اس سے جنگ کا کوئی ارادہ نہیں رکھتے، لیکن اصل میں انگریزوں کی یہ ایک چال تھی جس کا مقصد ٹیپو سلطان کو اپنی جنگی تیاریوں اور حملے کے ارادوں کے متعلق بے خبر رکھنا تھا۔ ناظرین، جب حملے کی تیاری مکمل ہو چکی تو لارڈ ویزلی نے ٹیپو سلطان کو مصالحت اور جنگ سے بچنے کے لیے توہین آمیز خط لکھا، اور اس خط میں اس نے بعض شرائط بھی رکھی۔ دوسری جانب ٹیپو سلطان کو جب اس کے خط کا معلوم ہوا، دراصل ان تمام شرائط کو قبول کرنا در حقیقت انگریزوں کے غلامی کے مترادف تھا۔ ٹیپو سلطان جس نے کہا تھا کہ شیر کی ایک دن کی زندگی گدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے، اس نے بہادری کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان تمام شرائط سے انکار کر دیا اور انگریزوں سے میدان جنگ میں مقابلہ کرنے کا ارادہ کیا۔ ناظرین، اس حق و باطل کے دوران جہاں ٹیپو سلطان اور اس کے جانصاروں نے ہر قدم پر ہمت و بہادری کا مظاہرہ کیا، وہاں بدبخت اس کے بعض وزیروں نے اس کے ساتھ دھوکہ کیا اور بغیر کسی مزاحمت کے انگریزوں کے لیے سرنگا پٹم پہنچ گئے اور انگریزوں کے لیے راہ ہموار کرتے گئے۔ ناظرین، ہمیں یاد رہے کہ ان غداروں میں میر صادق، میر محی الدین، میر قمر الدین، میر قاسم علی، میر غلام علی اور دیوان پورنیہ شامل تھا۔ ان غداروں کو تاریخ کبھی معاف نہیں کرے گی۔ ان غداروں کی مدد ہی کی وجہ سے انگریزوں نے سرنگا پٹم کا محاصرہ کر لیا۔ تب ٹیپو سلطان کو بھی یقین آ گیا کہ اس کے وزیر اور افسر خاصی بڑی تعداد میں انگریزوں سے ملی بھگت کر چکے ہیں۔ تب ٹیپو سلطان نے اپنی فوج میں شامل فرانسیسی افسران سے مشاورت کی۔ فرانسیسی دستے کے کمانڈر جنرل موسیٰ سیپو نے ٹیپو سلطان سے کہا، دیکھو ان حالات میں تمہارا یہاں موجود رہنا مناسب نہیں، بہتر یہی ہوگا کہ تم نقدی اور ہیرے جواہرات سمیٹ کر اپنے گھر والوں کے ساتھ راتوں رات یہاں سے نکل چلو اور قلعہ کی حفاظت ہم پر چھوڑ دو، ہم تمہاری طرف سے انگریزوں سے خوب نپٹیں گے۔ تاہم اگر تمہیں ہم پر اعتماد نہ ہو تو ہمیں انگریزوں کے حوالے کر دو، کیونکہ ہمارے اور تمہارے فوجی تعاون کی وجہ سے انگریز تمہارا دشمن ہے۔ جب ہم ان کی گرفت میں ہوں گے تو ان کا جوش ٹھنڈا ہو جائے گا اور وہ صلح کے لیے گفتگو پر تیار ہو جائیں گے۔ ٹیپو سلطان فرانسیسی فوجیوں کی وفاداری سے بے حد متاثر ہوا اور کہا، میں تم جیسے وفاداروں کو دشمن کے حوالے کیسے کر سکتا ہوں؟ مجھے یہ تو گوارا ہے کہ میری سلطنت چلی جائے گی، لیکن میں تمہیں دشمن کے حوالے کرنے کے مطابق کبھی سوچ بھی نہیں سکتا۔ اس کے بعد 4 مئی کی صبح کا دن تھا۔ کہا جاتا ہے کہ ٹیپو سلطان مسجد میں نماز ادا کر رہے تھے۔ نماز کے بعد ان کے پرائیویٹ سیکرٹری میر حبیب اللہ نے عرض کیا کہ وقت کا تقاضا ہے کہ حضور جان عزیز پر رحم فرمائیے۔ دراصل ٹیپو سلطان کا سیکرٹری حبیب اللہ یہ کہنا چاہتا تھا کہ دشمنوں کے ساتھ آپ صلح کر لیں